میں جس سرکاری سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا اس کا رقبہ 1 ایکڑ تھا۔ ایک گراؤنڈ تھا جس میں ہاکی اور فٹ بال کھیلا جا سکتا تھا، اسکاؤٹنگ تھی، ڈبیٹنگ کلب تھا اور مختلف کلاسوں کے مابین معلومات عامہ کا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا، یعنی کلاس روم کے باہر ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا پورا انتظام تھا۔ میرے کلاس فیلوز میں ایک لڑکے کا باپ گدھا گاڑی چلاتا تھا، ایک کا باپ حلوائی، ایک بچہ تحصیلدار کا تھا اور ایک وابڈا کے ایگزیکٹو انجینئر کا۔ 4 لڑکے نواحی دیہاتوں میں رہنے والے مزاروں کے تھے اور باقیوں کے ابا کریانہ فروش، جلد ساز، دندان ساز، پیش امام، وکیل، گلوکار، ٹیچر، بینکار وغیرہ وغیرہ تھے۔ ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے استاد کے ہاتھ میں چھڑی بھی گھومتی رہتی تھی۔ فیس 13.5 روپے ماہانہ تھی۔ آج آدھے کلاس فیلوز کا کچھ پتہ نہیں، باقی آدھوں میں سے کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ڈپٹی سیکریٹری ہے، ایک میجر جنرل ہے، کچھ کارپوریٹ سیکٹر پہ ہیں، ایک تعمیراتی ٹھیکیدار بنا پھر رہا ہے اور ایک کروڑ پتی مفرور ہیومن سمگلر ہے۔ میرا اسکول کوئی خاص نہیں تھا، ہر تحصیل میں سرکاری سیکنڈری اسکول ایسے ہی ہوتا تھا اور اس میں ایسے ہی طالب علم پڑھتے تھے۔ وہ شام کو پی ٹی وی پہ بچوں کے لیے کارٹون فلمیں، بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے اور میوزک سکھانے کا سہیل رانا کا پروگرام بھی دیکھتے تھے اور ریڈیو پہ گانے بھی سنتے تھے اور ان میں سے کچھ استاد کی غیر موجودگی میں ناچ بھی لیتے تھے۔ ہر مڈل کلاس گھرانے میں بچوں کا ایک آدھ رسالہ ضرور آتا تھا۔ اخبارات میں بچوں کی دنیا ٹائپ ہفتہ وار صفحہ ضرور چھپتا تھا۔ ان صفحات میں نئے نونہال لکھاریوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ انہی صفحات کے طفیل بعد میں کئی سکہ بند ادیب اور شاعر بھی بن گئے۔ آج میرا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اس کا رقبہ 400 مربع گز ہے۔ 2 منزلہ عمارت میں صرف کلاس رومز ہیں، ایک چھوٹا سا لان ہے جس میں بس صبح کی اسمبلی ہونے کی گنجائش ہے۔ فیس اور متفرقات ملا کے 14,000 روپے ماہانہ جاتا ہے۔ محلے میں جو گراؤنڈ تھا اس کے ایک حصے پہ راتوں رات ایک مدرسہ بن گیا اور باقی حصہ ٹین کے بنے کیبنوں میں بڑھ گیا، جہاں سبزی، گوشت، کریانہ، نائی، پنواڑی اور گیرج کا راج ہے۔ چونکہ اسکول میں بھی گراؤنڈ نہیں اور محلے کا گراؤنڈ بھی غائب ہو گیا، لہٰذا وہ فٹ بال لیپ ٹاپ کے سافٹ ویئر پہ کھیلتا ہے، ویکینڈ پہ کرکٹ سامنے کی سڑک پہ کھیلتا ہے، ایک نگاہ گیند پہ اور دوسری نگاہ آتی ہوئی کار اور جاتی ہوئی موٹر سائیکل پہ ہوتی ہے۔ شام کو وہ ٹی وی نہیں دیکھتا، کسی چینل پہ اس کے مطلب کا کوئی پروگرام نہیں۔ کارٹون کب تک دیکھے؟ روتی دھوتی عورتوں کے ڈرامے اور جھگڑالو ٹاک شو اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمارے محلے سے 2 بلاک چھوڑ کے ایک تھیم پارک ہے، مگر یہاں ہر رائڈ، سوئمنگ پول، انڈور ٹیبل ٹینس وغیرہ جیسی سہولتوں کے لیے فی آئٹم پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ آنے جانے میں کم از کم 2,000 روپے کا خرچہ ہے۔ سمندر پہ کبھی کبھار لے جاتا ہوں مگر ساحل کچرے سے اٹا پڑا ہے، لہٰذا اب میرا بیٹا سمندر پہ بھی نہیں جانا چاہتا۔ وہ اور اس جیسے لاکھوں بچے کھیلنا چاہتے ہیں مگر کہاں کھیلیں، اپنے مطلب کے ٹی وی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں مگر کس چینل پہ، اپنی ہم عمر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں مگر سستی کتابیں اور رسالے کہاں تلاش کریں۔ لہٰذا ان میں سے جن کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ دلا دیا ہے، وہ یہ لیپ ٹاپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور مجھ جیسے جعلی دانشور اخبار، ٹی وی اور سیمیناروں میں روتے ہیں، نئی نسل اپنے ارد گرد سے اتنی بیگانہ کیوں ہے، وہ صحت مند ذہنی اور جسمانی زندگی گزارنے میں دلچسپی کیوں نہیں رکھتی، اس کی ذہنی استعداد معیاری مہنگے طبقاتی اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود کیوں زوال پذیر ہے، یہ نسل عملی زندگی کے چیلنجوں کا کیسے مقابلہ کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ہم نے اپنی نسل سے اسکول چھینے، ذہنی اور جسمانی تربیت کا ماحول چھینا، انہیں آزادی سے اڑان بھرنے کی اجازت کے پر قطرے، اور اب جب یہ نسل ایک کمرے کی دنیا میں سمٹ رہی ہے تو ہم نوحہ گر ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ جنہیں اب تک یہی نہیں معلوم کہ ان سے کون سا گناہ سرزد ہوا، انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ گناہ کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ لا علمی کا مداوع علم ہے، مگر جہل کا کوئی کفارہ نہیں۔